بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ سنیں گے سرکار غوث الاعظم رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور ایک سیب کا ایمان افروز واقعہ، جس کو سن کر آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک نوجوان جو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف رہتا تھا، مجاہدہ نفس میں مصروف رہتا تھا، دریائے دجلہ کے کنارے بیٹھا عبادت میں مصروف تھا کہ اچانک دریا کی لہروں میں بہتا ہوا ایک شاداب سیب نظر آیا کہ جھٹ اس نوجوان نے سیب کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور بھوک کی شدت کے باعث کچھ سوچنے سے پہلے ہی اس کو کھا لیا۔ تھوڑی دیر بعد احساس ہوا یہ سیب کسی کا مال ہے، کسی کی ملکیت ہوگا، ایسا نہ ہو کہ میں اس سیب کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں پکڑا جاؤں۔ مالک کی تلاش میں مسلسل کئی دن تک دریا کے کنارے چلتا رہا۔ آخر سامنے ایک گھنا باغ نظر آیا۔ وہاں سیب تھے۔ سمجھ گئے کہ یہاں سے سیب گرا ہوگا اور دور کسی علاقے میں میں نے سیب کھا لیا۔ باغ کے مالک کے پاس پہنچے۔ باغ کے مالک بہت بڑے ولی اللہ تھے۔ یہ گئے ان کے پاس اور کہا، میں حضور آپ کے باغ کا ایک سیب میں نے کھا لیا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ جو باغ کے مالک تھے وہ حضرت عبداللہ صومعی رحمۃ اللہ علیہ تھے، اپنے زمانے کے بہت بڑے ولی تھے۔ وہ حیران ہو گئے کہ یہ نوجوان اتنا خوف خدا رکھتا ہے کہ ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہے۔ باغ کے مالک نے کہا، ایسے تو معاف نہیں کروں گا۔ سمجھ گئے تھے کہ نوجوان بڑا ہی نیک ہے، اس کا اور امتحان لینا چاہیے۔ انہوں نے کہا، تمہیں میری مزدوری کرنی ہوگی، باغ کی رکھوالی کرنی ہوگی۔ 12 سال تک یہ نوجوان جانتا تھا کہ دنیا میں تو کسی کا بدلہ چکایا جا سکتا ہے، آخرت میں تو نہیں چکا سکتے۔ نوجوان نے کہا، ٹھیک ہے حضور۔ 12 سال تک محنت کرتا رہا، مزدوری کرتا رہا۔ یہ نوجوان مالی بن کے کام کیا۔ 12 سال بعد کہا، اب تو آپ مجھے معاف کر دیں۔ کہنے لگے، نہیں، ایک اور کام کرنا ہوگا۔ میری ایک بیٹی ہے جو دونوں آنکھوں سے اندھی ہے اور دونوں کانوں سے بہری ہے، گونگی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے اور لولی بھی ہے۔ تم اس سے شادی کر لو۔ نوجوان نے بلا تامل قبول کر لیا اور شادی ہو گئی۔ مالک نے کہا، بیٹا، میرے گھر کے اندر سوائے میری لڑکی کے دوسرا کوئی بھی نہیں ہے۔ گھر کے اندر جاؤ، یہ گھر اب تمہارا ہے، بلکہ یہ باغ اور کل جائیداد بھی تمہاری ہے۔ نوجوان جب گھر کے اندر گیا تو دیکھ کر حیران رہ گیا، گویا وہ دنیا کی سجی سجائی دلہن نہیں بلکہ جنت کی کسی حور کو دیکھ رہا تھا۔ ہاتھ بھی سلامت، پیر بھی سلامت، نظر بھی سلامت۔ وہ نوجوان کہتا ہے، مالک، حضور آپ سے غلطی ہو گئی ہے، نکاح تو آپ نے پڑھایا تھا مگر اندر تو کوئی اور عورت ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں، یہی ہے میری بیٹی۔ وہ بزرگ مسکرائے، کہنے لگے، تم پہلی بار آئے تھے نا میرے پاس سیب کا حق بخشوانے، اسی وقت مجھے احساس ہو گیا تھا کہ تم بڑے نیک ہو، خوف خدا والے ہو۔ میں نے تمہارا امتحان لیا۔ 12 سال تم اللہ کی رضا کے لیے کام کرتے رہے۔ جب میں نے جان لیا، پھر میں نے تمہیں اپنی ہی بیٹی سے رشتہ کروایا۔ سنو، میری بیٹی لنگڑی نہیں ہے۔ اس لیے لنگڑی کہا کہ وہ بے پردہ کبھی اپنے گھر سے باہر ہی نہیں گئی، اور وہ اندھی نہیں ہے، اس لیے اندھی کہا تھا کہ اس کی آنکھوں نے کبھی حرام نہیں دیکھا۔ میری بیٹی وہ بہری بھی نہیں ہے، اس لیے کہا تھا کہ حرام کبھی اس نے سنا ہی نہیں۔ بغیر ہاتھ والی نہیں ہے، اس لیے کہا تھا کہ اس نے اپنے ہاتھوں سے کبھی حرام کام نہیں کیا۔ اسی لیے میں نے یہ سب باتیں کہی تھی۔ بڑی نیک پارسا میری بیٹی ہے۔ تمہارے جیسے ہی مجھے نیک نوجوان کی ضرورت تھی۔ جاؤ، زندگی گزارو، اب اپنی زندگی کے حسین دن اپنی زوجہ کے ساتھ گزارو۔ سبحان اللہ۔ یہ ہیں حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر حضرت عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والدین۔ سبحان اللہ۔